بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و ناظرات۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب ثناء اللہ براوی صاحب۔ اگر ان کا مختصراً تعارف کرتا چلوں تو ان سے یہاں ملاقات کے لیے آنے کی وجہ اور ان سے واقفیت کی وجہ علم ہے، یعنی علم سے محبت کہہ لیں، بلکہ محبت کا لفظ جو ہے ثناء اللہ براوی صاحب کے سامنے یہ چھوٹا لفظ پڑ جائے گا۔ کتابوں سے، علم سے ان کا جو شغف ہے اور شوق ہے وہ عشق کی حد تک ہم نے ان کو دیکھا۔ اور یہاں پر اس وقت لاہور میں براہ کے جو مسافر خانہ ہے، یہاں پر انہوں نے مختصر جگہ پر انہوں نے بہت سارے پرانے یادداشت اور علمی ورثے یہاں پر انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی جو علمی شوق اور شغف کو دیکھ کر میں بذات خود علم دوست ہونے کے ناطے میں بہت حیرت زدہ رہ گیا۔ تو بلا تمہید کو طول دیے بغیر میں ثناء اللہ براوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو یہ علمی میلان ہے اس کی طرف، اور آپ نے یہ جو علمی جو چیزیں ہیں ان کو کب سے اس طرف آپ کا شوق بڑھا، اور آپ نے اس طرح کے علمی ورثوں کو، قدیم نایاب نسخوں کو کب سے جمع کرنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، حقیقت کی بات تو مجھے خود یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سے یہ کام شروع کیا۔ مجھے جب سے یاد ہے میں کسی نہ کسی کتاب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ابھی بھی بھاگ رہا ہوں۔ یعنی کہ جس وقت میری عمر 12 سے یا 10 سال تھا، اس وقت میں نے خپل و بازار سے میں نے ایک وہ اخبار لیا تھا، پہلی دفعہ شاید مجھے یہی یاد آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ پھر میں 1993 میں لاہور آیا یہ کام کے لیے، روزگار کے سلسلے میں۔ تب سے اس وقت میں نے کسی کتاب کو لینے کی کوشش کی جب پنجاب آیا تو ابھی تک یہ چیز جاری ہے۔ اب 30-31 سال ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، میں نے بہت اچھی کتابیں میں نے جمع کیا ہے، خصوصاً نوربخشیت پر اور بلتستان پر۔ میرے پاس تقریباً مارکیٹ میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگا جو میرے پاس نہیں ہوگا۔ تو اتفاق سے آج یہ با جلال الدین صاحب اور نجم الدین جلالی صاحب اور یہ بادشاہ صاحب تشریف آئے تھے، تو ان کو میں نے آج دکھایا کہ آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ اب روزے کا مہینہ ہے تو بعض لوگ صحیح تو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، تو میں نے بعض سے درخواست کیا کہ آپ ایسے کریں 2 دن آپ چھٹی لے لیں وہاں سے، پھر آپ آ کے دیکھ لیں، روزے میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بس اچھا جی، ثناء اللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو علمی جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا جو علمی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی آپ نے تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے، اور کاروبار کے ساتھ اور ساتھ ساتھ فیملی کو ساتھ لے کے جانا، اور اس طرح پھر کتابوں سے بھی ایک شغف برقرار رکھنا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر اتوار کو یہاں پر انارکلی مارکیٹ جانا، اردو بازار، اور روزانہ کی بنیاد پر بلا ناغہ اخبارات کا مطالعہ کرنا، اخبار کی چھان بین کرنا، تو یہ چیزیں مطلب کیسے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ اس کو برقرار رکھتے ہیں؟ دیکھیں نجم الدین بھائی، اصل بات یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ کائنات چھوٹی، انسان بہت بڑا ہے۔ جہاں تک میں نے سوچا ہے، انسان بذات خود ایک دنیا ہے، اور یہ اگر کرنے پر آئے تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے قائد اعظم نے اس وقت جب وہ سوشل میڈیا کا وہ زمانہ نہیں تھا، انہوں نے 11 کروڑ لوگوں کی انہوں نے قیادت کیا، پاکستان کو بنایا۔ تو میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو صرف لگن ہونی چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے روزگار بھی کرتا ہوں، کتابیں بھی دیکھتا ہوں، اچھا اس پر میں اپنی یہ مسافرخانے اس میں خود چلاتا ہوں۔ اس کے علاوہ یاروں دوستوں کو ٹائم بھی دیتا ہوں، جہاں پر کوئی کتاب کا پتہ چلے میں ادھر بھی چلے جاتا ہوں، اگر کوئی اخبار میں وہاں بھی چلے جاتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں میرے لیے، کیونکہ میں ان چیزوں کو کوئی مشکل نہیں سمجھتا۔ میرے لیے مشکل صرف اور صرف یہ ہے، بلکہ دکھ یہ ہے کہ ہمارے جو نئے نسل ہیں وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تکلیف مجھے اس چیز کا ہے۔ اگر وہ مطالعہ کریں تو اس وقت ہمارے نوربخشی سطح پر یا اسلامی سطح پر جتنے بھی مسائل ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے سارا مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو اس وقت علمی ذخیرہ موجود ہے، اس میں جو قدیم کچھ
چند ایسی کتابوں کے آپ نام بتائیں جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آگے نسل تک ان کتابوں کا نسل کو نیو جنریشن ہے ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے، آپ کے پاس ایسی کون سی کتابیں ہیں جو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نجم الدین بھائی، ابھی تک تو یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں میں مڈل کلاس کا ایک بندہ ہوں، میرا تعلیم مڈل بھی پورا نہیں ہے، مڈل سے بھی کم ہے. تو اب ایک بہت بڑا عالم جب لائبریری جمع کرے گا تو وہ کسی اور انداز سے جمع کرے گا، اب ہمارا انداز کچھ اور ہوگا. تو میرے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ کوئی بھی کتاب آپ غور کریں گے تو وہ اپنی موضوع پر اتھارٹی ہوگا، کوئی کتاب فالتو آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو جہاں تک میں نے جو دیکھا ہوا ہے، جو نایاب جو کتابیں ہیں ان میں سے شرح گلشن راز ہیں، جو جس کے لیے آپ مسلح کے نوربخشیہ ہیں. ایسی کچھ کتابیں ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی کتاب میرے نظر میں نہیں ہے جو ابھی اس وقت مارکیٹ پہ نہ ملا ہے. مخطوطہ میرے پاس ابھی کوئی مخطوطات نہیں، صرف یہ نسخے ہیں، مخطوطات کوئی نہیں ہے. اچھا جی، تو آپ اپنے جو علمی سرمایہ آپ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہیں، تو آپ کا مستقبل میں کیا ارادہ ہے کہ اس سرمایہ کو اپنے علاقے میں، گاؤں میں لے جا کے، جو آپ نے لائبریری کا نام رکھا ہے، تو لائبریری کا نام بھی آپ بتا دیجیے گا، اور آپ اس لائبریری کے ذریعے آنے والی نسل تک اس علمی ورثے کو کیسے منتقل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں نجم الدین بھائی، اصل بات یہ ہے، میں نے یہ صرف اس لیے جمع کیا کیونکہ ہم خود تو ان پڑھ رہ گیا، ہوٹلوں میں کام کرتا، زندگی گزار گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو اور بیٹے کو میں نے خصوصی تعلیم لاہور میں دیا تھا، تو وہ پڑھ نہیں سکا، بدقسمتی سے وہ رہ گیا. تو میں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں، مجھے امید ہے وہ ذات پاک میری نسل میں سے یا میرے بھائیوں میں سے یا میرے بھائیوں کے اولاد کوئی نہ کوئی اس چیز کو سنبھالے گا. اس ذات پاک نے کسی نہ کسی وجہ سے مجھے اس چیز پہ لگایا ہے، تو میں خود اس چیز پہ نہیں ہوں، جہاں تو میں سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ ذات پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ان چیزوں کو ضائع نہیں ہوگا. باقی میں دیکھنے والوں کو خصوصی عرض کرتا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت ذمہ دار رہیں، ان کو موبائل سے دور رکھ کے کتابوں پہ لگائیں. کم از کم اپنی دینیات کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں، نوربخشیات کے بارے میں، بلتستان کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہونا چاہیے. اگر یہ چیز نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اس چیز پہ آپ لوگ ذہن رکھیں. اچھا جی، اچھا براوی صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس جو علمی خزانہ کہہ لیں موجود ہے، جی، تو آپ نے اب اس کو آگے اگلی نسل میں بھی اس کو منتقل کرنا ہے، تو ہمارے جو آنے والے جو جنریشن ہے، نسل ہے، وہ کتابوں سے، وہ ایک شعر بھی آج کل مشہور ہوا ہے کہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے. تو جب ہم انارکلی بازار جاتے ہیں، کتب میلوں میں جاتے ہیں، جی، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی نہیں ہے بلکہ نہیں، بالکل شروعات نہیں. ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ساری کتابیں PDF کی شکل میں ہمارے پاس آ رہے ہیں، آڈیو بکس کی شکل میں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرح ہارڈ کاپی میں خود کتاب کو ہاتھ میں رکھ کر، ہاتھ میں تھام کر کتابوں کو پڑھنا، آپ کو اس میں کتنا آپ کو دلچسپی ہے، آپ کو کتنا مزہ آتا ہے اس میں؟ دیکھیں نجم الدین بھائی، موبائل اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نسل آدم میں اسلام کے خلاف جتنی گندی چیز سکرین آئی، اتنے کوئی بھی چیز گندی نہیں آیا. ایک نسل کو سینما ہال نے تباہ کیا، ایک نسل کو ٹیلی ویژن نے تباہ کیا، یہ دونوں سکرین تھا. اور ایک نسل کو VCR نے تباہ کیا، یہ بھی سکرین تھا. اور ایک نسل کو ابھی موبائل تباہ کر رہا. تو میرا کہنا یہ ہے، کتاب کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگر کتاب کی اہمیت ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں لندن میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمن میں یا عرب ممالک میں، ایشیا کے اندر بھی بہت بڑے بڑے لائبریریاں ہیں، انہوں نے اپنے مخطوطات کو سنبھالا ہوا ہے. وہ ایک ایک فوٹو کاپی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے بکتا ہے. اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہماری بھول ہے. اب فرض کریں کل کلاں کو موبائل جام ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کتاب تو کبھی بھی اس کی وہ اہمیت ختم نہیں ہوگا. دوسری بات، لائبریری انشاءاللہ میرے جو نیت یہ ہے کہ میں برا میں کوئی ایسی بڑی لائبریری بناؤں گا جس میں ہوٹلوں کی طرح الگ کمرے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو ریسرچ کے لانے والوں کے جو اخراجات بھی میں خود برداشت کر لوں گا، اللہ نے مجھے توفیق دیا تو فی سبیل اللہ ایک لائبریری بنانے کی میری نیت ہے. لیکن میں نے ایک چیز ذہن میں بٹھایا ہے کہ میں نے اپنی لائبریری پر کسی کے میں نے احسان نہیں رکھنا ہے.
تاکہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی کام نہ کر سکے. یہ چیز میں نے ذہن میں رکھا ہوں. باقی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اچھا جی، تو آخر میں جو ہمارے جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ خاص کر آج کے جدید دور میں مختلف موضوعات پر بلتستان سے ریلیٹڈ اور مسلک کے نورباشیہ سے ریلیٹڈ چیزوں کو جو ہے نا ڈاکومنٹریز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، سیریز کی شکل میں مارکیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ ریسرچ کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے قدیم ترین جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، تو تاریخ کو کھنگالے بغیر، لائبریریز کے چکر لگائے بغیر اگر آپ چند ویڈیوز دیکھ کر کوئی ریسرچ کرنا چاہیں، ڈاکومنٹری بنانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے علمی ورثوں پر اور ثناء اللہ صاحب جیسے علم دوست شخصیات سے ملاقات کر کے، چھان بین کر کے، اور آنے والی جو اب آج 2024-25 میں اگر کوئی اس طرح کا کسی کے ذہن میں ہو کہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو بنانے کا، تو ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. ان کے پاس نوائی صوفیہ کے جتنے بھی پرانے شمارے ہیں وہ سب بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نورباشیہ پر یا تاریخ بلتستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی قدیم کتابیں ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے. اور میں ان کو علمی محبت کی بنا پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے قلیل وقت میں، اور یعنی اب انہوں نے اپنی پوری ساری زندگی صرف کر دی اور اپنی ذاتی مصروفیات کو بھی ترک کر کے ہر کنسسٹنسی کے ساتھ ٹائم نکال پانا اور ٹائم نکال کر اس علمی خزانے کو انہوں نے یہاں پر سیو کر کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں امید یہی کرتا ہوں کہ ثناء اللہ صاحب اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہوں گے اور برا جیسے علاقے میں ہمارے بلتستان کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر لائبریری نہ ہونے کی برابر ہیں. پورے ضلع گانچھے میں خپلو میں میونسپل لائبریری کے نام سے ایک چھوٹی سی مختصر سی لائبریری موجود ہے. تو وہاں پر بھی اگر ہم قدیم کتابوں کی بات کی جائے تو بہت کم ہیں، اور جدید متقدمین اور متاخرین دونوں کے سے مزین اور جدید ریسرچ سے مزین جو ہے نا ایک ریسرچ لیب کی اشد ضرورت ہے. اور میرا اپنا بھی یہی مقصد ہے. انشاءاللہ میں بھی مستقبل میں متحری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے اپنے علاقے میں لائبریری کھولنا چاہتا ہوں. تو ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی ہماری نئے خواہشات ہیں. تو ہمارے وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے آگے نسل کو ایک بہترین نسل بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر کے اپنے لیے اگر کوئی توشہ آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو علم کی طرف اور کتابوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائیں تو انشاءاللہ پھر ہماری جو نسل ہیں وہ ایک بہترین اور آئیڈیل نسل ہمارے سامنے بن کر ابھرے گا. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو اور ثناء اللہ براوی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ان کی جو لائبریری بنے گی مستقبل میں، اور انشاءاللہ جب یہاں پر جگہ مختصر ہونے کی وجہ سے ساری کتابیں بھی نہیں دیکھ پایا تو انشاءاللہ پھر کسی دن ہم ساری کتابیں کھول کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سب کا بے حد شکریہ.